میں پڑھا ہے، بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ جنت میں کسی بوڑھے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نہیں؟ عشاق رسول کبھی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا لگے ایک شعر داغتا ہوں، داغ دوں؟ ان کے بعد جناب حضرت مولانا ساجد صاحب قاسمی دامت برکاتہ مقدس اللہ العالی ناظم مدرسہ فیض ہدایت رامپور، ماشاءاللہ پورے شان خطابت کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آپ کا یہ خادم حقیر فقیر بندہ بے توقیر ناچیز مجاہد حسنین حبیبی پھلوریا سیتا مڑھی بہار، میرے دوستو میں نے جلسے کے اسٹیج سے اپنے اس سفر کا آغاز کیا۔ آج ملک ہندوستان کا شاید کوئی صوبہ خالی نہیں مجھ سے، اور کوئی ایسی ملک ہندوستان کی فلائٹیں نہیں ہیں جسے اپنے 13 قدموں سے میں نے رود نہ دیا ہو۔ علماء کرام کی برکت ہے، یہ جلسے کی برکت ہے جو آج ہر محفل میں مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ پوری توانائی کے ساتھ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اچھے انداز میں آنے والے خطیب کا استقبال کرے، آپ اچھے انداز میں انہیں سن سکے، وہ ایک اچھا پیغام ایک اچھا میسج آپ تک پہنچا سکے، اور آپ اپنے روح سے ہوتے ہوئے دل کے گہرائیوں تک رکھنے کی انہیں کوشش کریں۔ باطلوں کے واسطے تلوار ہونا چاہیے، باطلوں کے واسطے تلوار ہونا چاہیے، بچہ بچہ قوم کا سالار ہونا چاہیے۔ دوستو، بہت پہلے ہم نے ایک شعر سنا تھا کہ ظالموں کو ظلم پہ ناکام ہونا چاہیے، یہ حامد بہرائچی کا شعر تھا، بچہ بچہ قوم کا صدام ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے فکر کے ترازو میں جب تولا تو شعر کو نگلیٹ کر دیا کہ یہ صدام صاحب میرے آئیڈیل وغیرہ نہیں تھے، اور یہ شعر وہ بھی تک تھا جب تک صدام تھے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ لگے کہ بہار کا کوئی لال اور آپ کا یہ خادم مجاہد حبیبی اگر سچ کہہ دیا ہو، شاعری ہو گئی ہو، تو پورا مجمع مجھے مل کے بتائے مجاہد یہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ باطلوں کے واسطے تلوار ہونا چاہیے، ارے بچہ بچہ قوم کا سالار ہونا چاہیے، اور باپ دادا کی کمائی پر نہ اترانا کبھی، قوم کے ہر فرد کو خوددار ہونا چاہیے۔ باپ دادا کی کمائی پر نہ اترانا کبھی، قوم کے ہر فرد کو خوددار ہونا چاہیے۔ ہمارے قاری سہیل صاحب جب شعر پڑھ رہے تھے، آصفہ کو مد نظر رکھتے ہوئے عصمت دری کا جو معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نارے جہنم تک پہنچائے، اور انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ ریزلٹ ضرور بہت جلد آئے گا۔ ابھی بہار کے اندر جو ہمارے یہاں پٹنہ گاندھی میدان میں جو ریلی ہوا، واللہ کہتا ہوں میں نہیں، میرے باپ دادا کہا کرتے ہیں کہ آزادی کے بعد اتنا بڑا مجمع گاندھی میدان کو آج تک کسی نیتا یا کسی پردھان منتری نے چاہا بھرنا، میرے دوستو خرید کے بھی تو نہیں بھر پائے، جو مسلمانوں کا ایک جمع غفیر وہاں دیکھنے کو ملا، ایمانی حرارتیں جو دیکھنے کو محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا، میں اسی حوالے سے ایک شعر پڑھ کر حضرت تھوڑا سا میں حضرت کے لیے وقت اور ماحول خوشگوار کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مائک جان لیوا ہے، اگر آپ بھی جان لیوا ہو جائیں گے تو ایک دم اتنے پتلے ستلے ہمارے مقرر ہیں کہ ان کا جائزہ اگر میڈیکل ٹیسٹ کرایا جائے اور ان کو تولا دیا جائے تو بمشکل 5-6-7 کلو گوشت نکلے گا۔ لیکن میرے دوستوں بات بہت قوت والی کریں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ ثنا خوانی بھی کرنا جانتے ہیں، نعت خوانی بھی کرنا جانتے ہیں، سدھارتھ نگر کے لوگ مر جائے تو وہ رامپور کی سرزمین سے قرآن خوانی بھی کرنا جانتے ہیں۔ تو تھوڑا ہوشیار ہو جائیں آپ اور ان مقرر کا استقبال اچھے انداز میں کریں۔ ذرا سی چوک پر ساری روایت چھین لیتی ہے۔ دیکھیں ہمارے انشاءاللہ جاوید بھائی سیاسی رہنما اور آپ کے حوالے سے کہ ذرا سی چوک پر ساری روایت چھین لیتی ہے، ارے نئی تہذیب بچوں سے شرافت چھین لیتی ہے، اور ملے خیرات میں عہدہ تو فوراً دوڑ مت جانا، یہی ایک بھول قائد سے قیادت چھین لیتی ہے۔ ملے خیرات میں عہدہ تو فوراً دوڑ مت جانا، یہی ایک بھول قائد سے قیادت چھین لیتی ہے۔ آئیے میرے دوستو، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ ارے جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ آئیے میرے دوستو، ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت اور جرات اور ہمت کر رہا ہوں جو مردہ جو ظلمت کدہ دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، جو مردہ جسم کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآن کی تفسیر کی طرف متوجہ
ہو تو حقائق و معارف کے جواہر لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر احادیث نبوی کی شرح و وضاحت پہ مائل ہو تو مسائل علم و عرفان حل ہوتے نظر آتے ہیں. کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو, مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو. سیاہی ہے, سفیدی ہے, شفق ہے, ابر بارہ ہے. میں بڑے خلوص کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا ساجد حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ مقدس اللہ العالی ناظم مدرسہ فیض ہدایت رامپور سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے. اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ آقا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے, سب خاص محفل میں کوئی عام نہیں ہے, اور مل جائے اگر تیری نگاہوں کا سہارا, ارے دنیا نہ بدل دوں تو میرا نام نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. جو مصر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں, سفالے ہند سے مینا و جام پیدا کر. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میرے بھائیو, نعتیہ محفل ہے اور نعتیہ مشاعرہ ہے. میں تو آپ کے درمیان بالکل ایسے جیسے کباب میں ہڈی ہوتی ہے, لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو گوشت اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک وہ ہڈی پہ چڑھی ہوئی نہ ہو. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ادب و احترام کے دائرے میں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, افراد تفریح بالکل ختم کرو, ورنہ ایسی بددعا دوں گا کہ نسلیں بھگتیں گی. کچھ کہنے سننے کا ماحول فراہم کرو, ورنہ اپنے گھروں کو نکل جاؤ. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے, جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے
خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ اگر خوش نصیبی چاہتے ہو دانت نکالنا بالکل بند کر دو، اور یہ طوائفوں کی طرح جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہو، منورنجن کی یہ محفل نہیں ہے۔ یاد رکھو یہاں انسان کا مقدر سنورتا ہے جب آپ بیٹھیں گے اللہ کو پیار آئے گا، اور اگر یہی چالیں بے ڈھنگی رہی تو حصے میں مایوسی آئے گی، کوئی بچا نہیں سکتا ہے تمہیں لٹنے پٹنے سے۔ جو محفل کا ماحول ہے میں اسی عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ الگ سے میں نے سوچا تھا کہ میں نعتیہ محفل کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا، تاریخ بتاؤں گا، لیکن ملک کے حالات پہ در پہ ایسے رونما ہوئے، ایک باعزت انسان چیخ پڑا ہندوستان کی اس سرزمین پر جہاں محبت کے پھول کھلا کرتے تھے، جہاں امن و شانتی کی کلیاں چٹخا کرتی تھی، اس ہندوستان کو نہ جانے کیسے درندوں نے خون کے قطروں سے اس قدر ہندوستان کی سرزمین کو میلا کیا کہ ہر طرف سے خون بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک بچی جس کی عمر ابھی 8 سال ہے، ایک بچی جس کی عمر ابھی 8 سال ہے، جو ابھی یہ نہیں جانتی کہ جنسی مسائل کیا ہوتے ہیں، جو ابھی یہ نہیں جانتی کہ جنسیات کہتے کس کو ہیں، سیکس کسے کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی بس مائک کے ساتھ بالکل چھیڑ چھاڑ مت کرو، میرے لیے بالکل سیٹ ہے، بہت اچھا مائک ہے۔ اگر مائک نہ بھی ہو، میری کمزور ہڈیوں میں اتنی طاقت ہے کہ ایسے بولوں گا کہ سب تک بات پہنچے گی۔ تقریر نہیں ہے، نشیب و فراز نہ دیکھنا، میں اپنے دل کا درد لے کر آیا ہوں، بہت مجروح ہے میرا دل۔ خدا پاک کی قسم اس محفل میں کوئی ایک بوڑھا بھی نظر نہیں آ رہا ہے، یا تو یہاں آئے نکل لیے تو دنیا ہی سے نکل لیے، مجھے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ جو پیغام لے کر آیا ہوں خاص کر جوانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری ٹوپی کا نہیں، محمد الرسول اللہ کے جو بہت دستار کے حوالے سے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ بس تھوڑی دیر کے بعد میری بات کو سن لینا، کیونکہ بات زبان میری ہے، بات رسول اللہ کی ہے، چراغ لوگوں کی کا ہے، اللہ کے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے۔ بے ڈھنگے پن سے محفل کے وقار کو خراب نہ کرنا، ورنہ خدا پاک کی قسم اس زمین پر ایسے لٹو گے کہ کائنات کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ ایک بچی جس کی عمر 8 سال ہے، وہ نہیں جانتی کہ جنسی مسائل کیا ہے، وہ بھوکے بھیڑیے، وہ درندے، وہ کتے ہندوستان کے اس لڑکی کو لے کر ایک پوتر استھان پر جاتے ہیں جہاں بھجن گایا جاتا ہے، جہاں مالا جپا جاتا ہے، جہاں بھگوان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جہاں انسان کو شانتی ملتی ہے، وہاں جا کر کے اس کو یرغمال بنا کر، اغوا کر کے، اپہرن کر کے، کڈنیپ کر کے وہ درندے اسے اپنے حوث کا شکار بنا دیتے ہیں۔ ایک تو نہیں، اس ظلم میں ملوث کوئی ایک ہوتا میں صبر کر جاتا۔ ہندوستان کی کرسی بھی اس میں ملوث ہے، ہندوستان کی خاکی وردی بھی اس میں ملوث ہے، یہاں تک کہ اس بچی کے ساتھ ریپ کر کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ 8 سال کی بچی ہوتی، میں ماتم کرنے یہاں نہیں آتا، حکومت کے تمام لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اور یہاں سی بی آئی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے، کیونکہ میں بعد میں رامپور پہنچتا ہوں، میری بات لکھنؤ پہلے پہنچ جاتی ہے، مجھے یقین ہے میں اپنا درد جو بیان کرتا ہوں پہنچاؤں ان کو، مجھے بہت دکھ ہے، اس لیے نہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، 8 سال کی لڑکی ہے، ارے وہ درندوں تم نے تو ہندوستان کی ناک کٹوائی ہے، 8 مہینے کی لڑکی کا ریپ کیا ہے، اور 8 مہینہ ہی کیا، وہ بچی جو اب صرف 2 مہینے کی ہے اس کو بھی درندگی کا شکار بنایا ہے۔ ان 1 ہفتوں کے اندر ایسے خطرناک واردات، ایسے خطرناک جرائم، ایسے خطرناک غلطیاں، ایسا خطرناک گناہ روئے زمین پر اس سے پہلے ایسا گناہ کبھی نہیں ہوا۔ میں بہت زخمی دل لے کر آیا ہوں، دل چاہتا ہے پھٹ جاؤں، میں اپنے دل کو، اپنے درد کو، اپنے غم کو، اپنے کرب و کسب کو اڈیل دوں، کیونکہ میرے بھائیوں مسئلہ صرف ہندوستان کا نہیں ہے، پورے عالم کے بسنے والے لوگوں کا ہے۔ آج ہندوستان میں آگ لگی ہے، اس کی لپٹیں پہنچیں گی دوسرے ممالک تک، اور وہ بھی حوث اور درندگی کے میدان میں کود کر یہ کام کریں گے۔ آپ جانتے ہو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اپنی طاقت کا نشہ ہے، اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ لوگوں کو قانون کا خوف نہیں ہے، اس لیے ہو رہا ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باغی ہو گئی،
نبی کے اصولوں سے ہٹ گئی. غیر تو اس لیے ہٹے کہ انہوں نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، محمد کی تعلیم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، آقا کی سنت کو نہیں مانتے. وہ تو ہٹے اور ان کے ہٹنے کی صحیح معنوں میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے مجھے تو گلا اپنوں سے ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتائے قافلہ لٹا ہے کیوں؟ تیری رہبری کا گلا نہیں، تیری رہزنی کا سوال ہے. مجھے اس لیے شکایت ہے کہ وہ غیر تو ملبس ہی تھے، اپنے بھی اس کے اندر ملبس ہیں. ابھی علی گڑھ کے اندر 2 سالہ لڑکی کا ریپ ہوتا ہے، صرف ریپ نہیں بلکہ 2 سال کی بچی کے لہو سے ہاتھ بھر کر اسے قتل کر کے ایک پلاٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. جرم کرنے والا کوئی یہودی نہیں، کوئی عیسائی نہیں، کوئی مشرک نہیں، کوئی مجوسی نہیں. او مسلمانوں، وہ نبی کا امتی ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا. ایک گھناؤنا جرم نبی کے ماننے والے سے اس وقت سرزد ہوتا ہے جب انسان اللہ کے نبی کے اصولوں سے بھٹکتا ہے. اس سلسلے میں نبی کے جو اصول ہیں وہ ذرا غور کے ساتھ میری بات کو سن لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو معاشرے کے اصلاح کے پیش نظر، معاشرہ بدلے کیسے، معاشرہ جنت نمونہ کیسے بنے، کس طریقے سے لوگ معاشرے کے اندر سکون کے ساتھ رہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، تمہاری نگاہوں میں حیا پیدا ہو جائے، تمہاری زندگی میں حیا پیدا ہو جائے. تمہاری زندگی میں جب حیا پیدا ہوگی، ارے کسی لڑکی کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی بچی کو درندگی کے شکار بنانا تو دور کی بات ہے، کسی کا ریپ کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کے ساتھ زناکاری کرنا تو دور کی بات ہے. نبی نے فرمایا حیا ہوگی، انسان اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کرنے سے بھی گریز کرے گا. والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. حیا باقی ہے تمہارا دین باقی ہے، حیا باقی ہے بہن کی عصمت باقی ہے، حیا باقی ہے تو بہن کی عزت باقی ہے، حیا باقی ہے تو ماں کے سر کا دوپٹہ باقی ہے، حیا باقی ہے تو بہن کے سر کا آنچل باقی ہے، حیا باقی ہے تو بیٹی کے سر کی چادر باقی ہے. حیا نہ باقی رہی تو بہنوں کی عصمتیں بھی تار تار ہوں گی اور ردائے عصمت کی طلائی زنجیروں کو ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا فاتك الحیا، بخاری کی روایت ہے، اذا فاتك الحیا فاصنع ما تشاء. جب تک تیرے اندر حیا رہے گی تو گناہوں سے دور رہے گا. اگر تیرے اندر بے حیائی آ جائے تو تو کبھی بھی گناہ سے دور نہیں ہوگا. پھر تو شراب کے مٹکوں میں اپنی جوانیوں کو ڈبو دے گا، پھر تو جوئے کے اڈے کو بھی آباد کرے گا. حیا رخصت ہوگی تو سود بھی کھائے گا. حیا رخصت ہوگی رشوت کی حرام کمائی سے اپنے اولادوں کی پرورش کرے گا. اگر حیا تیرے اندر نہ باقی رہی تو دنیا کے تمام گناہوں کے ساتھ زناکاری کی لعنت میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کا قرآنی فرمان لوگوں کو سنایا کہ اے لوگوں اگر یہ چاہتے ہو کہ کسی بیٹی کی عزت نہ لوٹے، او قانون کے رکھوالو، او ہندوستان کے پاسبانوں، تمہارا نعرہ تو آج کا ہے، تمہارا نعرہ تو آج کا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. او مسلمانوں، ہمارے برادران وطن، میں تمہیں پیغام دیتا ہوں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا، ہین بھاونا کا شکار نہ ہونا. آج کے سیاستدان کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ کی ذات گرامی پر. آپ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیغام امت کو دیا تھا کہ بیٹی کو بچانا بھی ہے بیٹی کو پڑھانا بھی ہے. یہ نعرہ نہیں تھا. آج کے لوگ نعرہ نہیں دھمکی دیتے ہیں کہ بچاؤ بیٹیوں کو ورنہ عزت لٹ جائے گی، لیکن نبی نے صحیح معنوں میں نعرہ دیا تھا. اٹھاؤ قرآن کریم پڑھو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. او اہل عرب، او جزیرۃ العرب کے درندوں، تمہارے اندر تو رحم نہیں ہے. تم تو بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیتے ہو، تم تو بیٹیوں کو مار ڈالتے ہو، تم بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہو. یاد کرو دن جب تمہارا اللہ کرسی عدالت پر بیٹھا ہوگا، تم سے پوچھے گا یہ بتاؤ کہ اس بچی کو تم نے کس جرم میں قتل کیا تھا. یہ نعرہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ. اور بچانے کی تدبیر بھی بیان فرمائی کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. آتی جاتی لڑکیوں کو گھورے نہیں، لڑکیوں کو دیکھے نہیں، اپنی نگاہ کو غلط استعمال کرنے والے وہ کتے ہیں. نبی نے فرمایا جن کے آنکھوں میں
پگھلا کر کے شیشہ ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، وجاہت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، افتخار چاہتے ہو، اس دنیا کے اندر یہ چاہتے ہو کہ تمام طاقتیں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے حاضر ہوں، تمہیں کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو شرم سے جھکانے والے بن جاؤ۔ جن نگاہوں میں حیا ہوتی ہے، ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ باطل کو دیکھ لو گے تو باطل پیشاب کر دے۔ آخر صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا، صحابہ بھی تو جوان تھے، لیکن کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ جدھر جاتے تھے میدان ان کا ہوتا تھا۔ علامہ اقبال کوئی باولا نہیں تھا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ نعرہ نہیں ہے، الف لیلہ کی کہانی نہیں ہے، یہ داستان نہیں ہے، حقیقت ہے یہ کہ ہم نے اپنے گھوڑوں کے سموں سے دریاؤں کو روندا ہے، جب نکلے ہیں پیروں کے ٹھوکروں سے پربت کو رائی ہم نے کیا ہے۔ اور آج حالت یہ ہے، کل تو بحر ظلمات میں دوڑائے تھے گھوڑے ہم نے، آج پانی میں اترتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ جب بے حیا ہو جاؤ گے، تیری نگاہ گندی ہو جائے گی، غلط نگاہ استعمال کرے گا، خدا پاک کی قسم چارپائی کے نیچے تو نعرہ تو لگائے گا، لیکن وقت جب آئے گا تو پڑا جب وقت تو سب سے بڑے بزدل وہی نکلے جو تقریریں بڑے ہی ولولہ انگیز کرتے تھے۔ اس لیے امت کے جوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آئیڈیل بناؤ۔ ایک غزوے میں نبی کے صحابہ، سنو غور سے، میں جانتا ہوں کہ میں نعتیہ محفل کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیو، بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا، یا آفتاب فقط رات چھوڑ جائے گا، وہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے وہ آدمی بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا، زیادہ دیر ہم آپ کے درمیان نہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی دیکھو، ایک غزوے میں ہے، رومیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ تلوار تو انتہائی چھوٹی سی، اس میں تانت بدی ہوئی، وقت کے رستم کو اس تلوار سے للکار کر کہہ رہا ہے ربیع بن عامر، اگر تیرے درباریوں میں مجال ہے تیرے اندر اگر طاقت، لا اپنے دربار کا وہ قیمتی ڈھال، اگر ٹکڑے نہ کر دوں تو کہنا، وہ کہتے تو چھوٹا آدمی ہے، تیری تلوار کند ہے، وہ کہتے ہاں ایمانی طاقت ہے۔ کیا ایمانی طاقت تھی جس کی بنیاد پر وقت کے رستم و سہراب کو صحابہ نے للکارا؟ جانتے ہو، رومیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، رومی حیران ہے کہ ہماری تعداد تو لاکھوں کی ہے، لیکن کیا بات ہے مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے؟ یہ 22 سال کے، 35 سال کے اور 30 سال کے جوان جس کو دیکھ لیتے ہو اس کا پیشاب کھتا کر جاتا ہے۔ کیا بات ہے ان کے اندر؟ ایک میٹنگ ہوتی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، دور صحابہ سے لے کر ایمان کو تباہ کرنے کے لیے آج تک میٹنگ ہوتی ہے۔ کوئی دارالندوہ ایک ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے نہیں بنا تھا، ہر دور میں مسلمانوں کی عزت و آبرو، مسلمانوں کے ایمان کو پلاننگ کے تحت برباد کیا جاتا ہے۔ اس وقت میٹنگ ہوتی کہ بتاؤ تو صحیح صحابہ کی کامیابی کا راز کیا، مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اے مسلمان کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ جدھر جاتے ہیں میدان کیوں ان کا ہو جاتا ہے؟ چنانچہ میٹنگ میں ایک بات طے ہوتی ہے، بڑے بڑے عیسائیوں کے سورما، دانشور، مفکرین وہاں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم میں سے ہر ایک کی نگاہ گندی ہے، وہ اپنی بہن کو بھی گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنی ماں پر بھی غلط نگاہ ڈالتا ہے، موقع ملے تو ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، لیکن مسلمان ایسے ہیں کہ ان کی نگاہوں میں حیا ہے، ان کی زندگی میں حمیت ہے، ان کے چہرے پہ غیرت کا غازہ ہے، ان میں شرافت ہے، ان کی حیا کی وجہ سے انہیں کامیابی مل رہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ کسی طریقے سے ان کے حیا کو ختم کر دیا جائے، پلاننگ ہوتی ہے۔ او مسلمانوں سنو، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری سر کی پھٹی، ہماری سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، اپنے بابا، اپنے اسلاف، اپنے پرکھوں کی داستان بیان کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے مسئلہ پیش آیا کہ کس طریقے سے ان کے ایمان کو خراب کیا جائے۔ میٹنگ میں بات طے ہوتی ہے کہ کچھ نہیں کرنا، صرف حیا کا پانی مار دو، یہ سب تباہ ہو جائیں گے، صرف ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دو، یہ تباہ ہو جائیں گے، ننگی تصویریں دکھا دو، الیکٹو ہو جائیں گے، گندے انٹرنیٹ کے حوالے سے فحش فلمیں ان کے ہاتھوں میں تھما دو، ایسے بزدل ہوں گے، موت دیکھ کر کے یہ سارے کے سارے پاخانہ کر دیں گے، ان کا پاجامہ ڈھیلا ہو جائے گا۔ ان کے ہاتھوں میں گندگی کے آلات دے دو، پھر یہ 2 سال کیا 2 مہینے کی بچی کا ریپ کرتے ہوئے بالکل ڈر نہیں لگے گا انہیں، یہ ایسے جنسی درندے بھوکے بھیڑیے بن جائیں گے۔
انہوں نے پلاننگ کی کہ کسی طریقے سے ان کا حیا، ان کی شرافت نکالو۔ اس کے بعد میرے بھائیو جانتے ہو کیا ہوا؟ پلاننگ بنائی گئی کہ اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ وہ کیا جانے کہ بیٹی کی عصمت کیا ہوتی ہے؟ بیٹی بچاؤ، بیٹی بچاؤ۔ جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو ننگا کر کے لوگوں کی عصمت کو اور لوگوں کی عزت کو، لوگوں کی شرافت کو داؤں پر لگانے کے لیے چھتوں پر کھڑا کر دیا ہو، ان سے بیٹی بچانے کی امید کرنا بھی فضول ہے، دیوانے کا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ عیسائیوں نے اپنی بیٹیوں کو چھتوں پر کھڑا کرنے کی پلاننگ بنائی کہ جب مسلمان قافلہ گزرے، مجاہدین گزرے، اللہ کے نبی کے ماننے والے گزرے، نبی کے دیوانے گزرے، نبی پر ایمان لانے والے گزرے، تو مٹکا مٹکا کر تبلے کی تھاپ پر تھرک تھرک کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ وہ آج کی بات بتا رہا ہوں، کل کی بھی وہی پلاننگ تھی وہ مسلمانوں، آج کی بھی وہی پلاننگ ہے۔ ابو جہل تو مرا ہے لیکن ابو جہل کا دماغ وہی ہے۔ فرعون دریائے نیل کے حوالے تو ہوا ہے لیکن فرعونیت آج بھی باقی۔ اس لیے مسلمانوں میں کہتا ہوں پلاننگ بنائی گئی، لشکر کا ان چیف کمانڈر پریشان ہو گیا کہ کرنا کیا کروں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان باقی رہے۔ انہوں نے تو پوری پلاننگ کر لی ہے۔ اس وقت مدینہ طیبہ حضرت عمر ابن خطاب کو خط لکھا ہے، امیر المؤمنین غضب ہو گیا، امیر المؤمنین ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، بڑی کڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، خدا کے واسطے رہنمائی کیجیے ورنہ ہمارے جوانوں کا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ اس دور کے نوجوان نہیں ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں بلہ تھما دو، ایک ہاتھ میں قید تھما دو، جن کے ہاتھوں میں پتنگوں کا ڈور دے دو، جن کے ہاتھوں میں تاش کی گٹی دے دو، جن کے ہاتھوں میں کاسا دے دو اور جس میں شراب بھری ہو، وہ جوان نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، نبی کا نام آتا تھا جھوم جاتے تھے اور کام آتا تھا دین کے راستے میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے اللہ کے نبی کی ذات پر اعتماد ہے، یہ تربیت محمد رسول اللہ نے کی ہے، کسی عام انسان کی تربیت نہیں ہے۔ لہٰذا لشکر کے لوگوں کو جمع کر ایک ایک جوان کو جمع کیا گیا اور اس کے بعد جمع کر کے قرآن کی آیت سناؤ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دو مومن مردوں سے کہ کامیابی اگر چاہتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لشکر کے کمانڈر نے جب یہ آیت سنائی ہے، پورا قرآن تراوی میں سن کر اپنے پہلو کو بدلنے والوں، ایک لفظ بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرنے والوں، بلکہ انتہا تو یہ ہے کہ حتیٰ کٹھا نوجوان، ہینڈسم خوبصورت جوان تراوی کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ مشاعرے کی محفل ہوتی، ایک کان پر کھڑے ہو کر کے پوری رات بتا دیتا، طوائف کہیں ناچا کرتی، ایک کی بات کر پوری رات بتا دیتا، رات کالی ہو جاتی، ایمان کالا ہو جاتا، لیکن تراویح پڑھتے ہوئے جان جاتی ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہاں قرآن کریم کی ایک آیت سنائی گئی، سب الرٹ ہو گئے، متحرک ہو گئے، ایکٹیو فعال ہو گئے کہ ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ آرزوئے خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، جس دل میں حسینائیں جم جائیں اس میں خدا نہیں آ سکتا ہے، جس میں گندگی بیٹھ جائے محمد نہیں آ سکتے ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے جانا مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو حضور رہیں گے جب دل کا کھانا گندگی سے آباد نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کے نبی بھی آئیں گے، ہمارا اللہ بھی آئے گا۔ تو سنایا گیا، سارے کے سارے گزر گئے، ایک گزرا، دو گزرا، تین گزرے، پورا قافلہ گزر گیا۔ وہ لڑکیاں مٹکا مٹکا کر تھک گئیں، ایک جوان نے غلط نگاہ انہیں نہیں دیکھا۔ آج تو اپنے ایمان کا جائزہ ذرا لے لو، وہ گزرنے والی کسی حسینہ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اشتہار چسپا ہو کہ دیکھو مگر پیار سے، ہر آنے جانے والی کی دیکھ لے، ہماری ذمہ داری پر۔ ہمارا جوان یہ نہیں جانتا کہ گناہ ہے، یہ نہیں جانتا کہ کتنی بڑی خطا ہے، کتنا بڑا گناہ کہ اس ایک جرم پر آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی، شق ہو جاتی، زمین ہم دھس جاتے۔ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ایک بچہ بھی ابھی جوانی کی دہلیز پر نہیں پہنچا، وہ بھی گرل فرینڈ کے چکر میں پڑ جاتا ہے، بلکہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر تو ہمارے معاشرے کو یورپ کی گندگی پہ لے جا کر کے، گندگیوں کے ڈھیر پہ لے جا کر کے ایسا پڑھتا ہے کہ جوانوں میں یہ باقی نہیں کہ ماں کون
کے ساتھ جب جی چاہے جیسا مذاق کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ گزرے کسی نے نہیں دیکھا، لڑکیاں چھتوں سے کود گئیں۔ وہ بتاؤ تو صحیح اللہ کے بندو، تم نے کیا پڑھا ہے، تمہارا استاذ کون ہے، کس کتاب کی اسٹڈی کی ہے، کیا مطالعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندو، آج تک ہم میں کسی کو دیکھنے والا جب کبھی دیکھتا تھا تو بھوکے بھیڑیے کی حوث نگاہ لے کر دیکھتا تھا۔ تم میں سے کسی نے ہماری طرف دیکھا کیوں نہیں؟ کیا تمہارا جذبہ نہیں ہے؟ کیا تم جوان نہیں ہو؟ کیا جوش نہیں ہے؟ کیا امنگیں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا سنو، تمہاری طرف فسفسے نہیں ہیں، امنگ بھی ہے، جذبہ بھی ہے، لیکن ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی ہے کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اللہ کے خوف سے میری نگاہ جھکنے والی بن گئی، ہم نے اس لیے کسی کو نہیں دیکھا۔ لڑکیاں کہتی ہیں او قوم کے باحیا لوگوں، او قوم کے عجوبے روزگار لوگوں، تم میں ایک آیت سننے کے بعد کسی نے ہماری طرف نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کا کوئی حصہ، قرآن کریم کا کوئی حصہ ہمیں بھی سناؤ جس ایک آیت نے تمہاری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، خوف خدا سے تم کانپ گئے اور تمہارے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی قرآن کی کوئی آیت تو سناتے جاؤ، کوئی سورت تو سناتے جاؤ، کوئی ٹکڑا اور حصہ تو سناتے جاؤ۔ لشکر کے کمانڈر نے ان عورتوں کو قرآن کریم کا ایک حصہ سنایا، وہ ساری عیسائی لڑکیاں محض اس لیے مسلمان ہو گئیں کہ جس قرآن کی آیت نے عورتوں کو بچانے کی تعلیم دی ہے، یہ قرآن اس لائق ہے کہ اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو لیا جائے۔ یہ بیٹی بچانے کی تحریک چلائی اسلام نے۔ اور بتاؤں تمہیں، اگر اندر طاقت ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا وقت بہت محدود ہے، میں جانتا ہوں کہ زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں رہ سکتا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ رہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک مولوی صاحب آئے تھے تو تقریر کرتے کرتے صبح کر دی، غصہ آ گیا، چچا میاں لاٹھی لے کر مولانا صاحب کی طرف بڑھے تو مولانا نے چچا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بچہ آپ تقریر کرو، ہمیں اس آدمی کی تلاش ہے جس نے آپ کو بلایا ہے، کوئی حد ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ، پوری رات ہماری کالی کروا دی۔ تو ایسا بھی نہیں، میں جانتا ہوں کہ مجمع حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ اب تو حق بات سننے کی انسانوں میں جسارت بھی نہیں، اور مولانا صاحب حق بات کہہ دیں تو متولی صاحب صبح ہی چھٹی دے دیتے۔ اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ دیکھو وہ متولی تکبیر نہیں کہہ سکتا جس کی داڑھی نہ ہو، تو متولی صاحب کہیں گے اچھا فتویٰ لگاتا ہے، 2 کوڑی کا امام، چلو تمہاری چھٹی۔ یہ تو ہماری دینی کیپیسٹی ہے، لٹو گے نہیں، پیٹو گے نہیں تو کیا ہوگا؟ جب بھی کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ ہمارے حالات گندے ہو گئے، ہم خود چھچورے بن گئے۔ خدائے پاک کی قسم، جب ہماری زندگی اچھی تھی تو میں کہتا ہوں، میں اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ نے تمام سر بلندیوں کو ہمارے قدموں میں ڈال دیا تھا، اور قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حکومت بھی چاہتے ہو تو اسلام اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا پڑے گا، قدم بڑھاؤ، ترقی کرو ضرور، ولے رہے رسول کے قدموں میں سر خدا کے لیے۔ میرے بھائیوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی بچانے کی تحریک شروع کی، اور وقت کے تاریخ لکھنے والے مورخین میری بات کو ان کانوں تک پہنچا دو جو حق کی سماج سے محروم رہنا نہیں چاہتے، انہیں بتاؤ کہ دیکھو نبی نے شروع کی تھی کہ بیٹی بچاؤ، پھر بیٹی ایسی بچائی، ایسا انتظام کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب ایک عورت کو بلاتے ہیں جو ملک شام سے چل کے مدینہ آئی تھی، اور وہ اکیلے آئی تھی، پیدل آئی تھی، اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں تھا، کوئی اس کے ساتھ اس کا بھائی نہیں تھا، اس کا بیٹا نہیں تھا، اس کا باپ نہیں تھا، کوئی نہیں۔ 1 مہینے کی مسافت کو طے کر کے عورت ملک شام سے مدینہ آتی ہے۔ حضرت عمر پوچھتے بتاؤ خیریت ہے، تمہاری طرف کسی نے دیکھا کیوں نہیں؟ یہ بتاؤ تو صحیح کہ راستے میں تمہیں کوئی خطرہ تو پیش نہیں آیا، کسی نے تمہیں گھورنے کی جسارت تو نہیں کی، تم نے کبھی کسی سے کوئی خوف تو نہیں کھایا؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ بیٹی بچاؤ کی تحریک کا آغاز کرنے والوں، اس عورت کا جواب یہ ہے کہ راستے میں جنہوں نے مجھے دیکھا، یا تو ان نگاہوں میں مجھے باپ کی شفقت نظر آئی یا بھائی کا پیار نظر آیا، کسی نے گندی نگاہ سے مجھے دیکھا نہیں۔ یہ اسلام کا اپنا انتظام تھا۔ آج ذرا عورت کو یہاں سے دلی بھیج کر کے تو دیکھ لو
ارے دلی تو دور کی بات ہے، ان ہاسٹلوں میں داخل کرا دو جہاں سے وہ BOMS MS کرتی ہے، IAS IPS آفیسر بننا چاہتی ہیں، جاؤ ہر دن اتوار بنائے بیٹھی ہے۔ ہاسٹلوں میں جا کر کے دیکھو تو میں اپنی آنکھوں سے ان گندگیوں کو دیکھ کر آیا ہوں، جا کر دیکھو تو صبح لڑکی اپنے ہاسٹل سے ڈپارٹمنٹ جانے کو نکلتی ہے، لیکن اس کا بوائے فرینڈ بیچ میں آ کر کے اسے لپک لیتا ہے، بیٹھو میری کار میں، بیٹھو میری موٹر سائیکل پر، چلو میں تمہیں کسی نائٹ کلب میں لے کر چلتا ہوں، کسی ہوٹل میں چلو چائے کافی کا انتظام کرتے ہیں، کہیں ناشتہ کرتے ہیں، پھر ناشتے کو چاشتہ بناتا ہے اور شام تک اس لڑکی کی عصمت کو تار تار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے دوستوں میں آ کے فخر سے بیان کرتا ہے کہ آج دن میں ہم نے تیر مارا ہے اور رات میں ہم نے زناکاری کی ہے۔ تو فیض ننگے معاشرے پر میں دل چاہتا ہے کہ نبی نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو بدنگاہی کرنے والوں پر، اور جس کی بدنگاہی ہو رہی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، بن سور کر خوب آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، معاشرہ پنپے گا، اللہ کی رحمت کے انتظار میں ہو، اپنے فاوڑوں سے مسجدوں کو خود ہی گرانے والوں، کیا چاہتے ہو ابابیلوں کا لشکر تمہاری بہن کی حفاظت کرنے آئے گا؟ جس امت کے جوانوں میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ اپنی ماں کی عصمت کی پاسداری کر سکیں، وہ امت وقت آنے پر بھلا کیا مقابلہ کسی سے کر سکتی ہے؟ مجھے کوئی امید نہیں۔ ملک الموت کو دیکھ لوگے پاجامہ ٹائٹ ہو جائے گا۔ اگر انسان بغیرت ہوتا ہے، سنو میری بات کو، تمہیں تو ہنسی آ رہی ہے لیکن مجھے رونا آ رہا ہے۔ انسان جب شرم اور حیا کے میدان میں 100% اترتا ہے تو جب کبھی موت بھی اس کے سامنے آتی ہے وہ بھی ڈرتی ہے کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، بنا تو اپنے آپ کو باحیا، پھر پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ ایک غزوے میں اللہ کے نبی نے دیکھا ایک لڑکی لائی گئی سامنے، اور لڑکی بھی ایسی ہے جو غیر قوم کی لڑکی ہے۔ او اسلام پر تعصب کا الزام لگانے والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میرے آقا نے حیا کی حفاظت، بیٹے کی حفاظت، بہن کی حفاظت کیسے کی ہے؟ یہ سلگتا ہوا وقت کا ایک ایسا موضوع ہے، میرا دل چاہتا ہے میں گھنٹوں آپ سے مخاطب رہوں، لیکن ان سے مل کے مجھے رونا تھا، بہت رونا تھا۔ ان سے مل کے مجھے رونا تھا، بہت رونا تھا۔ تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے سامنے لڑکی لائی گئی، لڑکی اپنی نہیں ہے، غیر کی ہے، اپنے مذہب کی نہیں ہے، غیر کے مذہب کی ہے، مشرک لڑکی ہے۔ نبی نے جب دیکھا کہ اس کا سر ننگا ہے، آقائے مدنی کھڑے ہو گئے، آپ جس چادر پر بیٹھے تھے اس چادر کو لے کر آگے بڑھے، ان ہاتھوں پر سلام ہو اور لاکھوں درود ہو ان مبارک ہاتھوں پر جن ہاتھوں نے پڑھ کر کے اس مشرک بچی پر اپنی چادر ڈال دی۔ سکھانا تھا نا کہ حیا کیا ہوتی ہے، بیٹی بچاؤ کسے کہتے ہیں۔ وہ لوگ تو نعرہ دیتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ، اور رات کی تنہائی میں جب کبھی موقع آتا ہے ان کے دامن پر الزام ضرور آتا ہے، دھبا ضرور لگتا ہے۔ بیٹی بچا رہے، پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو، تب بیٹی بچانے کی تحریک شروع کرنا۔ بیٹی بچانا ہے تو نبی کی زندگی کو اپنانا ہوگا، اور میرا یقین ہے معاشرے کی اصلاح اگر کوئی بھی چاہتا ہے، عیسائی چاہے، یہودی چاہے، مشرک چاہے، اسے نبی کے طرز عمل کو اپنانا ہوگا، تبھی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ میں خدائے پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک نہیں سدھرے گا جب تک نبی کے ڈگر پر اسے سدھارنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ آج یا دیر سے جب کبھی بھی زمانے کو ہوش آئے گا تو کاسے کدائی لے کر نبی کے دروازے پہ حاضری دینی پڑے گی، تنگ آ جائے گی خود اپنے چرن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرا انداز کبھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا گدھا بھکاری بن کے آنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر کے اس بچی پر اپنی چادر ڈال دی۔ جو لوگ وہاں موجود تھے، بعض لوگ اعتراض کرنے لگے، انما المشرکون نجس، یا رسول اللہ آپ نے اپنی پاکیزہ کالی کملی کو ایک مشرک کے بیٹی پر کیوں ڈال دیا؟ یا رسول اللہ یہ تو چادر ہے کہ جبریل جسے بوسہ دینے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں، فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی چادر کو مشرک کی بیٹی کے اوپر فرمایا؟ نبی نے ان نبی کا جواب سن کر کے اپنے دل کے نہا خانے میں اس جواب کو تہنشی کر لینا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی بیٹی ہوئے محمد کی بیٹی فاطمہ۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، تو کیا پتا چلا کہ اگر بیٹی بچانا ہے کسی کو تو بیٹی بچانے کی تحریک ایسے شروع کرنی پڑے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی۔ اور بیٹی پڑھاؤ، پڑھائے گا کیسے بھائی؟ پڑھائے گا کیسے بیٹی کو؟ بیٹی پڑھاؤ نعرہ دینا آسان ہے، سائیکل بھی تقسیم کر دینا آسان ہے، اور اس عنوان سے جلسے جلوس کر لینا بھی آسان ہے، کانفرنس کر دینا بھی آسان ہے، لیکن نبی نے جو بیٹی پڑھانے کی تحریک شروع کی، اس تحریک کے نتیجے میں کائنات کو ایک عظیم محدثہ ملی ہے جسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ وہ قرآن کریم، وہ اللہ کی کتاب جس کے ساتھ ہماری ہدایت وابستہ ہے، وہ اللہ کی کتاب جس کو پڑھ کر نجات ملتی ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے اس قرآن کو حفظ کرنے والا کوئی مرد نہیں ہے، عمر ابن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ ہے۔ آؤ بیٹی پڑھانے کے انداز کو دیکھنا ہے، اسلام کی تاریخ کو پڑھو، جب تمہیں پتہ چلے گا کہ بیٹی پڑھانا کس کو کہتے ہیں، بیٹی بچانا کس کو کہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی مل جائے، نکڑوں پر کھڑے ہونا چھوڑ دو، بہن کے پیچھے سیٹیاں بجانا چھوڑ دو، غیرت کے خلاف بات ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی مل جائے، او خدا کے بندو، پھر کسی شاہراہ پر کھڑے ہو کر کالج کی چھٹی کا انتظار نہ کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے، کامرانی ملے، اپنے ہاتھوں میں جو موبائل لے کر گندگیوں سے لطف اندوز ہوتے ہو، ایک ڈیٹا استعمال کر کے یہودیوں کے کھاتوں میں ٹرانسفر کرتے ہو، پھر وہ ہماری ماں کی عصمت تری کرتے ہو اس پیسے سے، یہ حرکت چھوڑو، یہ گندی باتیں چھوڑو، حیا نہیں ہے زمانے کے آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیدار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو جناب حضرت مولانا ساجد صاحب قاسمی دامت برکاتہ مدد اللہ العالی، بیٹی بچاؤ کسے کہتے ہیں اور بیٹی پڑھاؤ کسے کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے، تاریخ کہاں سے ملتی ہے اور بیٹیوں کو عزت کہاں سے ملتی ہے، میرے دوستو بہت دردناک انداز میں ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کر کے وہ چلے گئے اور ایک پیغام دے کر یہ رخصت ہو گئے وہ آپ سے کہ بھائی اگر مد مقابل ہے تو حیرت کیسے، دوستو جنگ کے میدان میں مروت کیسے، اپنے گھر کی دیوار میں خود تو نے کیے ہیں سوراخ، اب کوئی جھانک رہا ہے تو شکایت کیسے۔ میرے دوستو یہ پیغام دے کر چلے گئے، ایک پیغام دے کر یہ رخصت ہوئے آپ سے کہ مسلمان تو اگر مستے میں ایثار ہو جائے تو زمانے کا زمانہ تیرا تابعدار ہو جائے، تو اپنے آپ کو ڈھال لے کر سنت کے سانچے میں تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے۔ میرے دوستو وہ قوم ہے، آپ پیغام دے کر رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نعتیہ مشاعرہ جہاں بھی ہو وہاں پہ ایک بہترین مضبوط ایک تقریر بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں تک ایک پیغام، ایک اچھا میسج پہنچے، بعد میں نعتیہ مشاعرے کا آغاز کیا جائے۔ آج یہ چیز دیکھنے کو میں نے یہاں محسوس کیا، حضرت ہمارے سمجھئے کہ ابو شعراء کہہ لیجئے جناب حضرت مجیب بستوی صاحب تشریف رکھتے ہیں جو صاحب قلم کے ساتھ ساتھ صاحب دیوان بھی ہیں۔ ایک آدھ مہینے کے لیے اگر یہ گم ہو جاتے ہیں کہیں تو ایک نئی کتاب کے ساتھ آ جاتے ہیں پھر، اور یہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ترنم کے شہنشاہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے گروہ کے اندر جنہوں نے پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، جس وقت آپ نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے تو دور دور تلک ہمارے اس میں جو ہے کوئی شاعر نظر نہیں آتا تھا، وہ ایک تنہا نام ہوا کرتا تھا قاری عبدالباطن فیضی فیض آبادی صاحب کا۔ آج ان کی نگاہوں کے سامنے ایک نسل جنم لیتی ہے، ایک نسل جوان ہو جاتی ہے، ایک نسل بوڑھی بھی ہو گئی۔ میرے دوستو یہ تین تجربات لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے دوستو جس عمر پہ وہ بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ دیکھیے، کرم یہ دیکھیے، ان کے باوجود بھی آواز کے اندر وہی کشش، وہی مٹھاس اور وہی کھنک موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہترین قاری قرآن کے ساتھ ساتھ آج تک اپنے اساتذہ کو انہوں نے نہیں بھلایا، اپنے بڑوں کو کبھی فراموش نہیں کیا۔
ان کے علاقے میں جہاں سے یہ پڑھے ہیں لکھے ہیں، جہاں ان کے اوپر تھوڑا بھی احسان کسی نے کیا ہے، اس علاقے کے اوپر پوری زندگی یہ احسان کرتے رہے۔ الحمدللہ اللہ تعالی حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ میری غیر موجودگی میں الحمدللہ میرے غریب خانے پہ بھی باطن صاحب پہنچے تھے، ماشاءاللہ میں بے حد شکر گزار ہوں، اور ماشاءاللہ کہ ان کے قدم ناز وہاں تک پڑ گئے میرے غریب خانے تک، اور الحمدللہ آج ڈائریکٹ صرف پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ پروگرام کا باضابطہ ہم آغاز کریں گے۔ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب دل خیر آبادی صاحب تشریف لا چکے ہیں، جناب تابش ریحان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ جناب قمر الاسلام قمر اڑیسہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اس طرح سے فہرست میں جو بھی نام آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے، تمام ہی حضرات یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس دور کے اندر تمام شاعر پہنچ جائے، مقرر پہنچ جائے، تو کنوینر کو چاہیے کہ کم سے کم ایک روزہ ضرور رکھے بعد میں، یا نہیں تو صدقہ ضرور کرے، چونکہ ان کی آبرو پورے اچھے انداز میں بچ گئی۔ نہیں تو ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی دیر نہیں ہوئی ہے، شاید ان کو بلایا نہیں گیا ہے۔ جیسا میرے بارے میں لوگوں نے بہت افواہ اڑا دی کہ پتہ نہیں وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میرا معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں مدرسے کا طالب علم ہوں، مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھا ہوں، تو مجھے یہ خیال ہے کہ وعدہ خلافی کیا ہے اور وعدہ کو نبھایا کیسے جاتا ہے، یہ اپنے اساتذہ سے میں نے سیکھا ہے۔ نئے لفظوں کو، شعری زاویے کو یاد رکھیے گا، میرے ٹاکے ہوئے ہر قافیے کو یاد رکھیے گا۔ یہ دنیا ایک روز تمہیں پلکوں پہ بٹھائے گی، مگر اس وقت بھی اس بوریے کو یاد رکھیے گا۔ تو یہ خیال ہمیشہ ہم رکھتے ہیں میرے دوستوں۔